آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلام کی پہلی مسجد اور اس مسجد کی تعمیر کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ یہ مسجد کہاں واقع ہے اور کس طرح بنفس نفیس حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور اس مسجد کی قرآن و حدیث میں کتنی فضیلت اور اہمیت ہے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، نہایت توجہ کے ساتھ آج آپ نے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے۔ مدینہ طیبہ سے تقریباً 3 کلومیٹر دور مغرب کی طرف ایک پرانا گاؤں ہے۔ اگر مسجد نبوی سے چلنا شروع کریں تو تقریباً 40 منٹ میں آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہی وہ مقدس جگہ ہے جہاں ہجرت کے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اسی گاؤں میں قیام فرمایا، اور اسی جگہ پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا پڑاؤ تھا، اور اس جگہ کو قباء کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی جگہ ہے جہاں مسجد قباء قائم ہے، جس کا نام اسی گاؤں کے نام پر رکھا گیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی مقام قباء میں 10 راتوں سے زیادہ قیام فرمایا، اور اپنے قیام کے دوران سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ گویا قباء میں سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمر بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھیں۔ اسی جگہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اور یہ دین اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ جی ہاں، مسجد قباء کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اپنے دستے مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ ان کے بوجھ سے جسم مبارک خم ہو جاتا تھا، اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار اصحاب میں سے کوئی عرض کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ چھوڑ دیجئے، ہم اٹھائیں گے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور اسے اپنے ہاتھوں سے مسجد کی عمارت میں نصب کرتے۔ سبحان اللہ! میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، ذرا تصور تو کیجئے کہ کیا منظر ہوگا کہ جب صحابہ کرام علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر اور سامان اٹھا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیتے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ان دیواروں میں نصب فرماتے ہوں گے۔ کتنی مبارک وہ مسجد ہے۔ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی گزری، اس دوران پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہفتے کے دن کبھی تو پیدل اور کبھی سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، مسجد قباء کی شان اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ جی ہاں، یہ وہ شاندار مسجد ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور قرآن مجید میں یہ تذکرہ اس لیے بھی موجود ہے کہ جب مسجد قباء کی تعمیر کی گئی تو اس کے مد مقابل منافقین نے ایک اور مسجد بنانا چاہی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس مسجد کو مسجد درار کا نام دیا۔ وہ مسجد مسلمانوں کی جماعت کو توڑنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ وہ مسجد نہیں تھی، بلکہ وہ منافقانہ سرگرمیوں کا حصہ اسے بنانا چاہتے تھے۔ بعد میں اسے گرا دیا گیا، اس لیے مسجد قباء کو مسجد تقوی بھی کہا گیا، کیونکہ اس مسجد کی بنیاد للہیت اور خلوص پر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس مسجد کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں موجود ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد ہی پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پاکی بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ وہ شاندار مسجد ہے ناظرین جس کے فضائل احادیث کریمہ میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں آئے پھر اس مسجد میں نماز پڑھے، اسے ایک عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، مسجد قباء کی پہلی توسیع
عمری خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں انجام پائی۔ آپ نے چونا پتھروں سے مسجد کی چنائی کروائی، پتھر کے بے حد مضبوط سٹون بنوائے جس کے درمیان سوراخ کر کے لوہے کی سلاخیں اور سیسا وغیرہ ڈالا، اور پھر ان پر انتہائی دل فریب نقش و نگار بنوائے اور چھت سازی عمدہ لکڑی سے کروائی۔ برآمدوں کے درمیان صحن رکھا اور پہلی مرتبہ مسجد قباء کا مینار بھی بنوایا۔ اس وقت مسجد قباء کا رقبہ لگ بھگ 4000 مربع میٹر ہے۔ اس کے ستونوں کی تعداد 37 بیان کی گئی ہے، جبکہ 3 عظیم الشان گنبد بنائے گئے ہیں۔ مسجد کا پہلے صرف ایک مینار تھا، لیکن 1986 میں اس کے چاروں کونوں پر مینار تعمیر کرا دیے گئے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، مسجد قباء کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ یہ دین اسلام میں تعمیر ہونے والی ایسی پہلی مسجد ہے جس میں حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علل اعلان صحابہ کرام علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ مزید یہ کہ یہ وہ پہلی مسجد ہے جو عام مسلمانوں کے لیے تعمیر کی گئی۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی اسلام میں کئی مساجد بنائی گئی تھیں، مگر وہ عام مسلمانوں کے لیے وقف نہ تھیں، جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد، جو آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کے صحن میں تیار کی تھی۔ اس بات پر کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اسلام کی پہلی مسجد کس قدر شان والی ہے، جسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر تعمیر فرمایا، اور تعمیری کام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ آواز ملا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشعار پڑھے جاتے کہ وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ سبحان اللہ۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، سنا آپ نے کہ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء کس قدر عظیم الشان فضیلت والی ہے۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے اور مسجد قباء میں ہمیں نوافل پڑھنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔